آپ نے شو حکایت کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے بہت سی تقریریں سنی ہوں گی، بہت سے صدور وزراء اعظم اور فوجی ڈکٹیٹرز کا جو قوم سے خطاب ہے وہ ملاحظہ کیے ہوں گے، لیکن آج ہم ایک ایسی تقریر کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ایک ایسا قوم کے نام خطاب جو 27 جون 2004 کو ہونا تھا، مگر یہ تقریر نہیں ہو سکی۔ کیوں نہیں ہو سکی؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اسی حوالے سے آج کا حکایت کے سلسلے کا جو آج کا شو ہے اس میں ہم گفتگو کریں گے۔ میر ظفر اللہ خان جمالی جو ہیں، ان کی سادگی کے سب معترف ہیں۔ 2002 کے جو عام انتخابات جنرل پرویز مشرف نے کروائے، کنٹرول ڈیموکریسی جو ہے وہ متعارف کروائی گئی۔ اس کنٹرول ڈیموکریسی میں انتخابات کے بعد میر ظفر اللہ جمالی جو ہیں وہ حادثاتی طور پر وزیر اعظم بنے۔ وہ 22 نومبر 2002 کو پاکستان کے 13ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے اور 23 نومبر کو انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، لیکن بہت جلد وزیر اعظم اور صدر کے درمیان جو ہے وہ اختلاف کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آنے لگ گئیں اور یہ چہمگوئیاں ہونے لگیں، یہ سرگوشیاں ہونے لگیں کہ صدر اور وزیر اعظم کے درمیان جو ہے وہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ سادہ مزاج شخص ظفر اللہ خان جمالی سے بھی مطمئن نہیں ہیں اور انہیں ہٹا کر کسی اور کو وزیر اعظم جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اصل صورتحال کیا تھی اور کس طرح یہ سارا واقعہ جو ہے وہ یہ ڈیولپ ہوا، یہ سب جو ہے دو کتابیں جن کا حوالہ میں آج دوں گا۔ ایک کتاب تو اختر وقار عظیم صاحب کی کتاب ہے جس کے حوالے سے ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں۔ کتاب کا نام ہے ہم بھی وہیں موجود تھے، اور دوسری کتاب جو ہے وہ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کی کتاب ہے جس کا نام ہے سچ تو یہ ہے۔ تو سب سے پہلے جو سابق ایم ڈی پی ٹی وی ہیں اختر وقار عظیم صاحب، ان کی جو کتاب ہے ہم بھی وہیں موجود تھے، اس کتاب سے ہم کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں میر ظفر اللہ خان جمالی کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی سادگی کے حوالے سے۔ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اختر وقار عظیم صاحب نے جو ہیں وہ تحریر کی ہیں، ان کی سادگی پہ میرے خیال ہے کوئی کسی کو اختلاف بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ سادگی کے معاملے میں وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی بھی کچھ کم نہ تھے۔ دراصل وہ پہلے اسی کتاب میں سابق وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی سادگی کا ذکر کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جمالی صاحب کا ذکر کیا ہے۔ تو اس تناظر میں انہوں نے لکھا ہے کہ سادگی کے معاملے میں وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی بھی کچھ کم نہ تھے۔ عام دنوں کی طرح وزارت عظمیٰ کے زمانے میں بھی ان کے مزاج اور رہن سہن میں سادگی برقرار رہی۔ وہ جتنے عرصے وزیر اعظم رہے ان کے بیوی بچوں نے وزیر اعظم ہاؤس کا رخ نہ کیا، بدستور کراچی کے گلشن اقبال میں اپنے گھر میں مقیم رہے۔ ان کے گھر کے پاس سیکورٹی کا کوئی بھرپور انتظام نہ تھا۔ ایک مرتبہ وزیر اعظم جمالی کراچی ہی میں تھے کہ کسی ہنگامی نوعیت کے معاملے میں قوم سے خطاب کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ وزیر اعظم کے گھر پر ہی ریکارڈنگ کا وقت طے ہو گیا، لیکن آگے کیا ہوا یہ سنیے، بڑی دلچسپ روداد ہے۔ صفحہ نمبر ہے 71 اور کتاب ہے اختر وقار عظیم صاحب کی ہم بھی وہیں موجود تھے۔ میں نے سنا اور دیکھا ہے عام طور پر سرکاری افسر اور سیاستدان اپنے ذاتی گھروں کی تزئین و آرائش بھی سرکاری خزانے سے کرا لیتے ہیں کیونکہ وقتاً فوقتاً انہیں وہاں رہنا ہوتا ہے۔ جمالی صاحب کے یہاں ایسا کچھ نہ تھا۔ ہم ان کے گھر پہنچے تو وہاں کوئی ایسی چوڑی اور اونچی میز نہ مل سکی جس پر مناسب طریقے سے مائکرو فون لگا کر ریکارڈنگ کی جا سکتی۔ ایک چھوٹے سے سٹول پر بہت سی کتابیں رکھ کر اس حد تک اونچا کیا گیا کہ اس پر مائکرو فون لگایا جا سکے۔ کتابوں کے سائز مختلف تھے، اس لیے عارضی طور پر بنائی گئی میز کی شکل چوکور یا مستطیل ہونے کے بجائے مخروطی سی بن گئی۔ وزیر اعظم نے خوش دلی سے اسی پر ریکارڈنگ کروائی اور ٹی وی کے عملے کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے سٹول اور کتابوں کا اپنی ضرورت کے مطابق مناسب استعمال کر لیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات جو ہیں ظفر اللہ جمالی کی سادگی کے حوالے سے اس کتاب میں تحریر کیے گئے ہیں، اور جو وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی کا دورہ امریکہ تھا اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی گئی ہے، اور بالآخر یہی وہ دورہ تھا جو ظفر اللہ جمالی کی رخصتی کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ بنا۔ اور انہوں نے لکھا ہے آگے چل کے صفحہ نمبر 73 پہ، ایسے سادہ مزاج اور صاف گو آدمی کا زیادہ عرصے تک حکمران رہنا ممکن نہ تھا۔ جلد ہی مقتدر حلقے ان سے ناراض ہو گئے اور انہیں پیغام ملا کہ مستعفی ہو جائیں۔ جمالی صاحب نے استعفیٰ دے دیا، لیکن اپنی اس شرط کے ساتھ کہ وہ استعفیٰ اپنی جماعت کے سربراہ کو دیں گے، کسی اور کو نہیں۔
کچھ دوستوں نے اس موقع پر انہیں غصہ دلانے کی کوشش کی اور اسی مناسبت سے میر تقی میر کا ایک شعر بھی ڈھونڈ کر دیا کہ وہ اس سے ابتدا کر کے ایک دھواں دار تقریر کریں اور اپنی بھڑاس نکال لیں۔ گویا کچھ دوستوں کا یہ مشورہ تھا کہ وہ بغاوت کر دیں اور باقاعدہ انہیں تقریر بھی بتائی گئی کہ آپ اس تقریر میں کیا کہیں، اور ایک اسی مناسبت سے شعر بھی ڈھونڈ کے جو ہے وہ دے دیا گیا۔ میر تقی میر کا جو شعر جو تجویز کیا گیا ظفر اللہ جمالی کی اس تقریر کے لیے وہ تھا: باہم سلوک تھا تو اٹھاتے تھے نرم گرم، باہم سلوک تھا تو اٹھاتے تھے نرم گرم، کاہے کو میر کوئی دبے جب بگڑ گئی۔ تو میر کا یہ جو اس میں ذکر ہے وہ ظاہر ہے میر تقی میر نے اپنے حوالے سے استعمال کیا ہے۔ تو جمالی صاحب کا مکمل نام چونکہ میر ظفر اللہ جمالی تھا، تو اسی تناظر میں یہ شعر بہت برموقع اور برمحل تھا اور جچتا بھی تھا۔ تو شاعر کا نے بطور تخلص میر کا نام استعمال کیا تھا اور میر ظفر اللہ جمالی سے اس کی مناسبت تھی۔ تو جمالی صاحب نے شعر پڑھا، مسکرائے اور اسے اپنی جیب میں رکھ لیا، لیکن وہ تقریر نہ ہو سکی جس کی خواہش بہت سو کو تھی۔ تو تقریر تو خیر نہیں ہو سکی، اختر وقار عظیم صاحب نے لکھا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر صدر جنرل پرویز مشرف اور وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی کے درمیان اختلافات کی وجوہات اور اسباب کیا تھے؟ کیونکہ ظفر اللہ خان جمالی صاحب جو ہیں وہ بہت سادہ مزاج شخص تھے، عاجزی اور انکساری جو ہے وہ ان کی پہچان تھی، اور جب انہیں وزیر اعظم کے طور منصب کے لیے منتخب کیا گیا تو شاید یہی سوچ کے جو ہے وہ منتخب کیا گیا کہ عاجزی و انکساری میں گندھا ہوا یہ مرنج شخصیت کا مالک یہ شخص جس کا تعلق ایک چھوٹے صوبے سے ہے، وہ ہمیشہ ممنون احسان رہے گا، احسانات تلے جو ہے وہ دبا رہے گا اور کبھی نہ نہیں کرے گا، کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرے گا، کبھی کوئی بغاوت نہیں کرے گا، اس کا کوئی حلقہ ایسا طاقتور حلقہ جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ تو لہٰذا حلیم طبع شخص میر ظفر اللہ جمالی جو ہیں وہ ہمیشہ وہی کریں گے جو انہیں کہا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور جو اصل حکمران ہیں ان کا وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی جیسے مرنج اور حلیم طبع شخص سے بھی گزارا نہ ہو سکا۔ حالانکہ جنرل پرویز مشرف کو سوچنا چاہیے تھا کہ اسی طرح کا ایک تجربہ جنرل ضیاء الحق بھی پہلے کر چکے تھے، انہوں نے بھی سندھ سے محمد خان جنیجو کو یہی سوچ کر وزیر اعظم بنایا کہ ایک سادہ مزاج شخص ہے، عاجزی و انکساری جس کی پہچان ہے، اسے اگر وزیر اعظم بنا دیں گے تو وہ ان کے اشاروں پر جو ہے وہ چلے گا۔ لیکن اب دیکھیے کہ نہ تو میر جو ہیں ظفر اللہ خان جمالی وہ اسٹیبلشمنٹ کو راس آئے، اور نہ ہی محمد خان جنیجو جو ہے ان سے جنرل ضیاء الحق کا جو ہے وہ نبھا ہو سکا۔ سو اختلافات کی خبریں جو ہیں وہ آنے لگیں جنرل پرویز مشرف اور میر ظفر اللہ خان جمالی کے درمیان، اور یہاں مجھے ایک واقعہ جو ہے وہ یاد آ رہا ہے میر ظفر اللہ خان جمالی کی جو عاجزی اور انکساری ہے اس کے حوالے سے۔ ایک دفعہ سوال کیا گیا وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی سے کہ جو بھی غیر ملکی مہمان آتا ہے وہ سیدھا جنرل پرویز مشرف کے پاس جاتا ہے، اور جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ غیر ملکی دورے کرتے ہیں، اور آپ جو ہے سربراہ حکومت ہیں لیکن سارے معاملات جو ہے وہ انہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں، تو کیا اس سے آپ کا استحقاق مجروح نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں سادہ مزاج انسان ہوں، مجھے ان باتوں سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا اور میرا استحقاق جو ہے وہ بالکل مجروح نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود جنرل پرویز مشرف اور وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی کے درمیان جو ہے وہ نباہ نہ ہو سکا، گزارا نہ ہو سکا۔ اس کی مختلف وجوہات جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے کچھ اور وجوہات بیان کی ہیں، جنرل پرویز مشرف کچھ اور وجوہات بیان کرتے ہیں، جبکہ ظفر اللہ خان جمالی جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں ہی یہ دعویٰ کیا کہ کچھ اور امور تھے جن پہ اختلاف تھا۔ مثلا انہوں نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو امریکہ کے حوالے جو ہے وہ کرنا چاہتے تھے اور میں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس طرح عافیہ صدیقی کے معاملے پر بھی جنرل پرویز مشرف اور ظفر اللہ خان جمالی کے درمیان جو ہے وہ اختلاف رائے پایا جاتا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، انہوں نے کیا چیز مشاہدہ کی اور کیا لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ یہ جو آپ بیتی ہے روداد ہے
چوری شجاعت حسین کی اس کا نام ہے سچ تو یہ ہے۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس واقعہ کو کس طرح سے بیان کیا ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 193 ہے، جہاں سے ذکر شروع ہوتا ہے ظفر اللہ خان جمالی کے جنرل پرویز مشرف سے اختلافات کا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میر ظفر اللہ جمالی 2002 سے 2004 تک وزیر اعظم رہے۔ ان سے صدر پرویز مشرف کو جو پہلی شکایت پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ سست مزاج آدمی ہیں۔ میرا خیال ہے سست مزاج ہونے کا تو پہلے سے انہیں اندازہ تھا۔ بہرحال سرکاری فائلیں کئی روز تک ان کے دفتر میں ان کے دستخطوں کی منتظر رہتی ہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ دوسری شکایت اس وقت پیدا ہوئی جب میر ظفر اللہ جمالی بطور وزیر اعظم امریکہ کے دورے پر گئے اور واپسی پر انہوں نے صدر پرویز مشرف کو جو بریفنگ دی وہ اس بریفنگ سے قطعی طور پر مختلف تھی جو صدر پرویز مشرف کو اپنے ذرائع سے ملی تھی۔ انہیں ایسا ہی وزیر اعظم چاہیے ہوتا ہے جو واپس آ کے ان کو بریفنگ دے، ان سے اجازت لے کے ہر کام کرے، اس کے باوجود بھی ان سے نباہ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ ایک روز صدر پرویز مشرف نے مجھے اور پرویز الہی کو بلایا، کہنے لگے ایک تو وزیر اعظم صاحب اٹھتے ہی 12 بجے ہیں، دوسرا ان کا دورہ امریکہ کے بارے میں طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، بطور وزیر اعظم میں ان کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوں، آپ ان سے کہیں کہ وہ مستعفی ہو جائیں۔ صدر کا یہ پیغام لے کر جب ہم وزیر اعظم ہاؤس جمالی صاحب کے پاس گئے تو جمالی صاحب نے کہا صدر صاحب سے کہیں مجھے اس طرح بے توقیر کر کے نہ نکالے، میں خود ہی مستعفی ہو جاتا ہوں۔ کچھ دن بعد دوبارہ بھی جو ہیں وہ ملاقات ہوئی پرویز الہی اور چوری شجاعت حسین کی ظفر اللہ خان جمالی سے، اور ظفر اللہ خان جمالی جو ہیں وہ بالآخر استعفیٰ دینے پر جو ہے وہ رضامند ہو گئے۔ لیکن ایک اور مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، وہ کیا تھا؟ چوری شجاعت حسین لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم جمالی کے استعفے کا اعلان کے لیے مسلم لیگ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس رکھی گئی۔ صدر پرویز مشرف کی خواہش تھی کہ جمالی صاحب خود شوکت عزیز کا نام آئندہ وزیر اعظم کے لیے تجویز کریں۔ ہم جمالی صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کر مسلم لیگ ہاؤس آ رہے تھے، راستے میں جمالی صاحب نے کہا چوری صاحب میں آپ کا نام تو بطور وزیر اعظم تجویز کر سکتا ہوں لیکن شوکت عزیز کا ہرگز نہیں۔ ہم نے ان کو منانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اپنی بات پر مصر تھے۔ مسلم لیگ ہاؤس پہنچنے پر ہم نے ایک بار پھر ان کو منانے کی کوشش کی کہ اگلے وزیر اعظم کے طور پر وہ خود شوکت عزیز کے نام کا اعلان کر دیں۔ مجھے یاد ہے کہ مسلم لیگ ہاؤس میں کارکنوں کا زبردست رش تھا۔ جمالی صاحب خود شوکت عزیز کا نام اگلے وزیر اعظم کے طور پر لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب ہم نے بہت زیادہ اصرار کیا تو کہنے لگے چلیں اندر چل کے دیکھتے ہیں۔ پریس کانفرنس شروع ہوئی، جمالی صاحب نے چند مقررین کی گفتگو کے بعد اپنے استعفے کا اعلان کر دیا لیکن آئندہ وزیر اعظم کے لیے شوکت عزیز کا نام نہیں لیا۔ اس دوران بھگدڑ مچ گئی، مائک اور سپیکر سب بکھر گئے اور ہم واپس آ گئے۔ میں گھر پہنچا ہی تھا کہ جنرل حامد جاوید کا فون آیا کہ چوری صاحب جمالی صاحب نے شوکت عزیز کا نام نہیں لیا، یہ اچھا نہیں ہوا۔ اب آپ خود رات 9 بجے سے پہلے ایک پریس کانفرنس کر کے شوکت عزیز کا نام بطور وزیر اعظم تجویز کریں تاکہ یہ اعلان رات 9 بجے کے خبرنامہ میں نشر ہو جائے۔ تھوڑی دیر میں صدر پرویز مشرف کا فون بھی آ گیا، کہنے لگے چوری صاحب بڑا کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے، ابھی شوکت عزیز آپ کے پاس آ رہے ہیں، اب آپ ان کو پریس کانفرنس میں اپنے ساتھ بٹھا کر ان کے نام کا اعلان کر دیں۔ بعد ازاں جو خبر اس حوالے سے شائع ہوئی وہ ان خبروں میں بھی یہی بات کہی گئی۔ ڈان اخبار میں مثال کے طور پہ جو خبر شائع ہوئی اس میں یہی بتایا گیا کہ وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی جو ہیں وہ مستعفی ہو گئے ہیں اور انہوں نے اگلے وزیر اعظم کے طور پہ ان کا چوری شجاعت حسین کا نام جو ہے وہ تجویز کیا ہے، لیکن جنرل پرویز مشرف کے کہنے پر چوری شجاعت حسین نے جو ہے وہ پھر بعد ازاں رات گئے ایک پریس کانفرنس کی شوکت عزیز کو ساتھ بٹھا کر اور اس میں انہوں نے شوکت عزیز کا نام جو ہے وہ وزیر اعظم کے طور پر تجویز کر دیا اور یوں یہ معاملہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ظفر اللہ خان جمالی 2 دسمبر 2020 کو 76 برس کی عمر میں انتقال کر چکے ہیں، لیکن سوالات جو ہیں وہ باقی ہیں اور سوالات ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ سب سے فکر انگیز سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اصل حکمران کہ جن کا نباہ محمد خان جنیجو اور ظفر اللہ خان جمالی جیسے عاجزی و انکساری میں گندھے وزراء اعظم کے ساتھ نہیں ہو سکا، جن کا نباہ ایسے سادہ مزاج وزراء اعظم کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ سوال یہ ہے کہ اگر ان کے تعلقات موجودہ وزیر اعظم عمران خان سے اچھے ہیں، اگر موجودہ وزیر اعظم عمران خان سے ان کی گاڑی چن رہی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان محمد خان جنیجو اور ظفر اللہ خان جمالی سے بھی گئے گزرے ہیں؟ یہ سوال آپ کے لیے چھوڑ کے میں جا رہا ہوں، پھر کسی نئی حکایت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے بلال غوری کو۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا
اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ اس سلسلے سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔